وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم 11ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جتنے بھی احکامات پڑھ رہے ہیں ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ ہم نے لاسٹ پارہ میں بھی بار بار جو آیات پڑھی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے میری آیات سے انکار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا غضب ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یا رب العالمین ہمارے لیے ان پہ عمل کرنا آسان کر دے۔ ہم لاسٹ پارے سے جنگ تبوک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آج بھی اس کا کچھ حصہ پڑھیں گے کہ جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے اطاعت نہیں کی تھی، جنہوں نے ان کا حکم نہیں مانا تھا، جیسے ہم نے احد میں بھی پڑھا تھا نا، جنگ احد میں، تو ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کی جنگ کے لیے اعلان کیا تو اس وقت سچویشن یہ تھی کہ ایک تو نمبر 1 یہ کہ مدینہ میں قحط تھا، اور دوسرا فصلیں پوری پکی ہوئی تھی، اور فصلیں بھی ایسے تھی کہ اگر وہ فصلیں نہ کاشت ہوتی یا جیسے کھجوریں تھیں وہ پکی ہوئی تھی، اگر وہ نہیں اتاری جاتی تو تمام کھجوریں خراب ہو جاتی، اور ان کا دار و مدار جو تھا وہ پورا کاشت پہ ہوتا تھا، اور پورا سال کا جو ان کا خرچہ ہوتا تھا وہ اسی پہ ہی چلتا تھا۔ اور نمبر 2 یہ تھا کہ اتنی گرمی تھی، اور پھر نمبر 3 یہ کہ جس کے ساتھ مقابلہ تھا وہ سپر پاور تھی۔ لیکن جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کا اناؤنس کر دیا تو کچھ صحابہ جو تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان میں سے کون منافق ہیں اور کون ایسے ہیں جو سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ لیکن ان دونوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ناراضگی تھی وہ ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 94 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذر کریں گے تم سے جب تم واپس جاؤ گے ان کے پاس۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی بتا دیا کہ اب جب تم جاؤ گے واپس تو جو منافق ہیں وہ تمہارے ساتھ عذر پیش کریں گے، کوئی بہانے کریں گے، قسمیں کھائیں گے، تو کہہ دو نہ عذر کرو، ہرگز نہیں، ہم اعتبار کریں گے تمہارا۔ یقیناً بتا دیے ہیں ہم کو اللہ نے تمہارے حالات، اور عنقریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ بتاؤ کہ آگے تم عمل کرو، تمہارے عمل ظاہر کریں گے کہ تمہارا نفاق ختم ہوا ہے کہ نہیں، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جانتا ہے غائب اور حاضر کو، پھر وہ بتائے گا تمہیں جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کی وہ حالت جو ان کے دل کی حالت تھی پہلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ قسمیں کھائیں گے وہ اللہ کی تمہارے روبرو جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کے پاس تاکہ تم درگزر کرو ان سے، سو چھوڑ دو تم ان کو، یقیناً وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ ہے اس کا جو وہ کماتے ہیں۔ اب دیکھیے منافق جو تھے یہ تھے تو مسلمان، نہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، دیکھیے یہ نماز پڑھتے تھے، مجھے تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ان روزہ رکھتے تھے، ساری وہ حرکتیں جو مسلمان کرتے تھے ویسے ہی کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان اس طرح سے نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے کھول کے بیان کر دیا کہ ان کی حالت کیا ہے، کہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے تو یہ منافق ہے اور ان کو درک میں پھینکا جائے گا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے روبرو تاکہ راضی ہو جاؤ تم ان سے۔ سو اگر راضی ہو بھی جاؤ گے تم ان سے تو یقیناً اللہ نہیں راضی ہوتا ان لوگوں سے جو فاسق ہیں۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل کے تھے، ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، ان کو جیسے وہ بہانے کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کو معاف بھی کر دو گے یا ان سے راضی ہو جاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدوی عرب بہت سخت ہیں کفر اور نفاق میں، اور اسی لائق ہیں کہ نہ واقف ہو پائے حدود سے اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے اپنے رسول پر، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
اب یہ بدوی لوگ جو تھے یہ کون تھے کہ یہ مدینہ کے باہر کے ایریا میں جو سکھانہ بدوش قسم کے لوگ تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کوئی تربیت بھی نہیں ملی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی قبیلے کا ایک سردار جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا تھا تو پورا قبیلہ ساتھ مسلمان ہو جاتا تھا۔ تو ان کو اپنے فائدے کے لیے کہ ٹھیک ہے اب کیونکہ مسلمان اس وقت طاقتور تھے تو ان کے اپنے فائدے بھی ہوتے تھے کہ ان کے ساتھ اگر ملیں گے تو ہمیں یہ فائدے بھی حاصل ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے وہ مسلمان بھی ہو جاتے۔ اور آیت نمبر 98 میں، اور بدوی عربوں میں بعض وہ ہیں جو سمجھتے ہیں اس کو جو خرچ کرتے ہیں ایک تاوان، اور منتظر ہیں تمہارے حق میں گردشوں کے، انہی پر واقع ہو گردش بری، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ کیا تھا کہ جب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کیونکہ اسلام کو ضرورت تھی، جنگوں پہ جانے کے لیے بھی ضرورت پڑتی تھی، تو یہ کیا سمجھتے تھے کہ لو اب مسلمان ہو گئے ہیں تو اب ہمیں ایسے خرچنا پڑے گا، تو ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بھاری لگتا تھا۔ اور بدوی عربوں میں بعض وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، مطلب سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں، اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور سمجھتے ہیں اس کو جو خرچ کرتے ہیں ذریعہ تقرب کا اللہ کے پاس اور رسول کی دعاؤں کے حصول کا۔ ہاں بلا شبہ یہ موجب قربت ہے، ان کے لیے عنقریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمتوں میں، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 100، اور سبقت لے جانے والے سب سے پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے پیروی کی ان کی نیکوکاروں کے ساتھ، راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہیں اس سے، اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے باغات بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ سابقون اولون کون تھے؟ یہ سب سے پہلے جو اسلام لانے والے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی تو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب دیکھیں کہ اس زمانے میں اسلام قبول کرنا ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی بڑی عزت ملتی تھی، کوئی ہار پہنائے جاتے تھے یا کسی کو خوشی ہوتی تھی۔ جیسے ہی کوئی اسلام کے فولڈ میں آتا تھا تو ظلموں کی انتہا ہو جاتی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی سابقون اولون کی بات کرتے ہیں کہ جن کے لیے جنتیں ہیں، جن کے لیے باغات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور ان میں بعض تمہارے گرد و نواح کے بدوی عربوں میں منافق ہیں، اور مدینہ والوں میں بھی اڑے ہوئے ہیں نفاق پر، نہیں تم جانتے انہیں، ہم جانتے ہیں انہیں، ان قریب ہم ان کو عذاب دیں گے دگنا، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں اعتراف کر لیا ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کا ملا جلا دیے ہیں انہوں نے نیک عمل اور کچھ دوسری برائی، امید ہے اللہ سے کہ توبہ قبول فرمائے ان کی، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ حضرت ابو لبابہ کے بارے میں تھی، کہ حضرت ابو لبابہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب سارا لشکر چلا گیا تو بعد میں ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ تو پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ہی ایسی سستی سے ان کے ساتھ نہیں گیا، اور انہوں نے جیسے ان کو احساس ہوا انہوں نے مسجد نبوی میں جا کے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر بار بار روتے جائے اور یہ کہتے جائے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کے میری توبہ کی قبولیت کے بارے میں نہیں بتائیں گے، میں اسی طرح سے یہاں پہ بندہ رہوں گا۔ انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امید ہے اللہ سے کہ وہ توبہ قبول فرما لے ان کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے ان کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری دی تھی، تو یہاں پہ اسی کی بات ہے۔ قبول کر لے ان کے مالوں میں سے صدقہ تاکہ پاک کرے تو انہیں، تزکیہ کرے ان کا اس سے، اور دعائے خیر کر ان کے حق میں، یقیناً تیری دعا موجب تسکین ہے ان کے لیے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا نہیں یہ جانتے کہ اللہ ہی قبول فرماتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، اور قبول کرتا ہے صدقات، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ہمیں ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ توبہ کے لیے صدقات بہت دینے چاہیے، جتنا صدقہ دیں گے اتنی ہی توبہ ہماری قبول ہوگی۔ اور کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ سو دیکھ لے گا اللہ تمہارے عمل کو، اور اس کا رسول اور مومنین بھی، اور عنقریب تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے غائب اور حاضر کا، پھر تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں ملتوی ہے جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر، خواہ عذاب دے وہ ان کو اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ آیا جو ہے یہ 3 صحابی کے بارے میں تھی، جس میں حضرت ابو لبابہ جو ہے وہ اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم اس زمانے میں اپنی صحت کے لحاظ سے بھی بالکل پرفیکٹ تھا، میرے پاس سواری بھی تھی اور میرے پاس مال بھی تھا، لیکن سستی یہ ہوئی کہ میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس تو اتنی سواری ہے، تیز ہے، تو میں تھوڑے دیر میں ہی ان کے ساتھ مل جاؤں گا، میں تھوڑی دیر کے بعد نکلتا ہوں۔
تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مجھے کوئی کام یاد آ گیا، میں اس میں مصروف ہو گیا، اگلے دن میں نے یہ سوچا کہ میں اب بھی تھوڑی دیر میں ہی نکلتا ہوں۔ بس اسی طرح سے سستی کرتے کرتے مجھے یوں لگا کہ اب میرا جانا فضول ہے، کیونکہ اب تو قافلہ بہت آگے نکل گیا ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ مجھے اس کے باوجود جب یہ احساس ہوا تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں کیوں پیچھے رہنے والوں میں سے رہ گیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو تمام منافقین جو تھے وہ اپنا عذر پیش کر رہے تھے، قسمیں جھوٹی کھا رہے تھے۔ تو ان تینوں صحابی نے کہا کہ ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا، اور انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہمارے سے سستی ہو گئی تھی۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ آیت نازل ہو گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ اور تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ ان کے ساتھ کمپلیٹ بائیکاٹ ہے۔ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا، کہتے ہیں 40 دن کے بعد ان کی بیوی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گی۔ تو حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میرا اتنا برا حال تھا کہ لگتا تھا کہ زمین مجھے نگل جائے اور کسی طرح سے میں ختم ہی ہو جاؤں، کیونکہ کوئی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ حضرت ابو لبابہ بتاتے ہیں کہ اسی دوران میں غسان کے حاکم کا ان کو خط آتا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہیں وہاں پہ بڑا تم سے ظلم ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا اور تمہارے ساتھ کمپلیٹ بائیکاٹ ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں بہت اچھا عہدہ بھی دیں گے اور تمہاری بہت عزت بھی کریں گے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ وہ خط انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ 40 دن آلریڈی ہو چکے ہیں، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا، کوئی ان کی طرف دیکھ نہیں رہا، بیوی کو بھی منع کر دیا ان کے ساتھ رہنے سے، بات کرنے سے۔ اتنی بڑی ان کو آفر آ رہی ہے، لیکن یہی ان کے ایمان کا ٹیسٹ تھا جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ پورے 50 دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، اور گھات کی جگہ ان کے لیے جو جنگ کر چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اس سے قبل، اور وہ قسمیں ضرور کھائیں گے، نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر بھلائی کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں مان جاتے تھے، لیکن جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا کہ کون منافق ہے اور کس کی بات نہیں ماننی ہے۔ نہ کھڑے ہونا تم اس میں کبھی، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی تقویٰ پر پہلے دن سے زیادہ مستحق ہے کہ کھڑے ہو تم اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ پاک رہیں، اور اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقویٰ پر، اللہ کے اور اس کی رضامندی پر، وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی ایک کنارے پر کھائی کے جو گرنے والی ہے، پھر لے گرے وہ اس کو دوزخ کی آگ میں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ ہمیشہ رہے گی ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے بے یقینی کے سبب ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ پارا پارا ہو جائیں گے ان کے دل، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔